أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. حمد و صلاۃ کے بعد دوستو، بزرگ اور بھائیوں، فکر صوفیہ کے عنوان سے آج اس محفل کا انعقاد ہے. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. ہماری غلطیاں، ہماری کمزوریاں، سستیاں اللہ معاف فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ دین حق پر استقامت نصیب فرمائے. دوستو، تصوف، طریقت، صوفیہ، یہ اصطلاحات امت مسلمہ میں بڑی جانی پہچانی ہیں. ان سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کی بڑی خوبصورت، بڑی میٹھی، بڑی ٹھنڈی تشریحات کرتے ہیں اور پھر اسی فکر کو وہ آگے لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں. تصوف اور طریقت اس علم کا نام ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالی جل شانہ کی معرفت حاصل کرتا ہے. یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کا دین پہ چلنا سہل ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو دین کے قریب محسوس کرتا ہے. بہت لمبی چوڑی اور گہری باتیں بعض لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کا اخلاص تو اپنی جگہ پہ، لیکن عام آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی بڑی مشکل اصطلاحات والا معاملہ ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 چیزیں صرف بیان کی، صرف 3 چیزیں. ایک ذرا اس کی کم کر دیں، سادہ کر دیں. فقط 3 چیزوں میں آپ نے اس کو بیان کیا اور 3 چیزوں کے اندر اس کو رکھا. فرماتے ہیں کہ دین 3 چیزوں کا نام ہے. طریقت ہو، تصوف ہو، معرفت ہو، بس 3 چیزیں. یہ نوجوان توجہ کریں جی، موبائل پہ نہیں، مجھ پہ توجہ کریں. تھوڑی سی کھول دیں جی، آپ نے ساری بند کر دی. تھوڑی سی توجہ کریں گے آپ تو میری بات ذرا جلدی آپ کی سمجھ میں آئے گی. 2-4 لوگ ویڈیو بنا لیں، سارے یہی کام کریں گے تو بات کس سے کی جائے گی؟ آپ لوگ غور کریں. 3 چیزیں حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں. ایک علم، دین کا علم حاصل کرو، اور دوسرا عمل، پھر اس پر، اسی علم پر پھر عمل کرو. اور فرماتے ہیں اس عمل میں اخلاص پیدا کر لو، کرو صرف اللہ رسول کے لیے، تم نے اپنے دین کو مکمل کر لیا. بس اتنی سی مختصر سی بات. علم ہو، علم پر عمل ہو، عمل میں اخلاص ہو. 3 چیزیں اگر یہ تمہیں میسر آ جاتی ہیں، اگر تمہارا اس طرف سفر شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چل پڑے. علم دین کا شوق ہو. ہمارے ہاں لوگ علم سیکھتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اس کے بعد علم سیکھتے ہیں سنانے کے لیے، بتانے کے لیے. جب آپ علم عمل کے لیے نہیں نہ سیکھتے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس میرے علم نے مجھے فائدہ نہیں دیا، میں عمل نہیں کر سکا، تو پھر میرا علم کسی کو کیا فائدہ دے گا؟ اگر وہ چیز جو میں نے سیکھی تھی اور اس پر میرا ہی عمل نہ ہو سکا، تو پھر اس کا ابلاغ کا کیا معنی ہوگا؟ ترمذی شریف کی حدیث دیکھیں، جنت کی جو خوشبو ہے نا، وہ 500 سال کی مسافت سے پہلے شروع ہو جائے گی. یہ میں سمجھانے کے لیے باتیں ہیں کہ 500 سال ابھی لگتے ہوں گے بندہ جنت میں پہنچنے میں. اتنا لمبا سفر ہوگا اور جنت کی خوشبو پہلے ہی بندے کو آئے گی.
لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، معنی کیا ہے؟ دنیا داری اکٹھی کرے گا۔ اگر کسی بندے نے علم دین اس لیے حاصل کیا کہ وہ علماء سے بحث کرے گا، جاہلوں پہ روب جمائے گا، اس لیے اس نے سیکھا، پر میں اس بندے کو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ آپ نے تو دین اس لیے سیکھنا ہے کہ وہ نفع بخش ہو جائے، آپ اس پر عمل کریں۔ دین عمل کے لیے آیا ہے، ہم نے دین کو صرف موضوع بحث بنا لیا، اس پر تو عمل کرنا تھا، جتنا سیکھا اس پر عمل کرنا تھا۔ اور قرآن مجید نے جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ عالم تو اللہ سے، علم کا لغوی معنی جاننا ہے، جو رب کو جانتا ہے وہ تو رب سے ڈرتا ہے، وہ محتاط ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کہے میں چونکہ پڑھا لکھا ہوں اور میں بڑی ہی باتیں کرتا ہوں اور میں کسی کو بولنے ہی نہیں دیتا اور میں چوپ ہی نہیں کرتا، کسی کی طاقت ہی نہیں بات کرے، تو پھر میرے بھائی اسی آیت کے تحت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم کثرت کلام کا نام نہیں، علم کثرت روایت کا نام نہیں۔ حضور علم کیا ہے؟ فرمایا علم تو رب سے ڈرنے کا نام ہے۔ اب آپ میری بات کو سمجھیں گے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ڈگری ہے، آپ دین کے طالب علم ہیں یا آپ نے ایم ایس سی کی ہے، ایم اے کیا ہے، ایم کام کیا، کوئی کچھ بھی آپ نے پڑھا، اگر میرے اور آپ کے علم نے ہمیں سنجیدگی نہیں سکھائی، احترام نہیں سکھایا، اخلاق نہیں سکھایا، کردار نہیں سنوارا، تو پھر ہم نے ایک رسید حاصل کی ہے ایم اے کر کے، پھر ہم نے علم کو پایا نہیں۔ علم تو جیسے جیسے آپ حاصل کرتے جاتے ہیں وہ آپ کے اندر روشنی پیدا کرتا جاتا ہے۔ لیکن ایک بندے نے قرآن پاک کی آیت سیکھ لی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ قرآن پاک ہے نا جی، تشریف رکھیں جی، کافی ہو گئی فوٹو، ثواب ہو گیا، اللہ تعالیٰ فضل کرے۔ اب آپ ذرا تھوڑی توجہ کریں بات پر۔ بھائی مرد عورت کا لباس ہے اور عورت، یہ قرآن پاک نے ہمیں بتایا۔ اگر تو ہم نے یہ باتیں صرف تقریروں میں رکھنی ہیں، کر لی سن لی، پھر تو بات تقریروں میں، اور اگر صرف اسی ایک آیت کو ہم سمجھ لیں تو کوئی بھی عورت کبھی اپنے خامند کا عیب بیان نہ کرے، اور کوئی بھی خامند کبھی اپنی عورت کا عیب بیان، کیوں کہ عیب تو حضور اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کا لباس ہے، اور لباس تو عیب چھپاتا ہے، لباس تو پردہ کرتا ہے، اس کو تو ایک دوسرے کی کمزوریاں چھپانی تھی، اور یہ بیان کر رہے ہیں۔ جب آپ علم پہ عمل کرتے ہیں نا تو پھر آپ کا انداز کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاقیات سمجھ جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اخلاق ہمیں دیا ہے، اگر وہ ہماری سمجھ میں آ گیا، یعنی ہم نے بڑی دفعہ حدیث سنی نا کہ جس کا باپ راضی ہو جائے نا اس کا اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، سنی نا یہ، اور سوسائٹی میں یہ حدیث عام ہوئی۔ پھر میرا سوال یہ ہے، اتنے سارے باپ پریشان کیوں ہیں کہ بچے بات نہیں مانتے؟ اگر ہم نے باتیں سیکھی ہوتی عمل کرنے کے لیے، ہمارا ارادہ عمل کا ہوتا، تو اتنے والد پریشان ہوتے، اتنے زیادہ پریشان ہوتے۔ پھر تو لگ جاتی اولادیں ساری، وہ کہتی جو مرضی کرنا ہے، والد کو راضی کرنا ہے، یہ راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا۔ لیکن ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے نا چیزیں رہ گئی ساری تقریروں میں، ہم نے ہر چیز کو منانا شروع کر دیا، اس کی جو عملی کیفیات تھیں، عملی کیفیات، اس تک ہم رسائی نہیں حاصل کر سکے۔ میں اکثر کہتا ہوں لوگوں سے، ہمیں نفع بخش کاروبار بتائے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے نا ہمارے ملک میں شور ہوا کہ سی این جی اسٹیشن لگانا، پمپ لگانے، یہ جو سی این جی کے ہیں، گیس بھرنے کے، بڑا نفع بخش کاروبار ہے۔ تو
کلومیٹر کے فاصلے پر سی این جی ملنے لگ گئی. ہوا نا یہ کام. ذہن دیا گیا کہ یہ کاروبار بڑا نفع بخش ہے. تو اتنے سی این جی بن گئے اتنے زیادہ روڈ پہ کہ وہ جناب کرم ہو گیا, خیر ہو گئی. پھر وہ کام تھوڑا سا نا ٹھنڈا ہوا, پھر آہستہ آہستہ وہ بند ہونے شروع ہوئے. پھر کسی نے بتایا کہ نہیں, نفع بخش کاروبار تو میرا جال بنانا ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ تیزی سے بن رہا ہے جگہ جگہ. ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ بتائیے. جس کاروبار کا شور ہوتا ہے فٹافٹ لوگ شروع کر دیتے ہیں نا. تو تجارت تو ہمیں نبی پاک نے بھی بتائی ہے. فرمایا رب کے رستے میں 1-2 تمہیں 70 دے گا. لیکن اس تجارت پر توجہ کیوں نہیں جاتی؟ 1-2 تو وہ تمہیں 10 دے گا جو قرآن پاک ہے نا. کیوں نہیں توجہ جاتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس یقین کے ساتھ ہمیں بتایا گیا نا کہ سی این جی اسٹیشن میں نفع ہے اور فلانی کاروبار میں نفع ہے, اگر وہی یقین ہمارا یہاں ٹھہر جاتا, ہم عمل کرتے. بڑے بڑے مجبور لوگ دیکھے, تکلیف میں لوگ. ہمارے مدارس میں نا, مدرسوں میں غریب بچے آتے ہیں, جب ہم ان کا پیچھے پس منظر دیکھتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یعنی غریب گھر ہے. ایک دفعہ یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ اس مہینے ہمارے ہاں بل نہیں جمع ہوا. میں 2-4 دن پہلے نا میں نے اپنے مدرسے کے اساتذہ سے کہا کہ چند بچوں کو میں نے دیکھا کپڑے بڑے پتلے ہیں ان کے, معلومات کرو. کپڑے بانٹے, بچوں کو کپڑے دیے. ایک بچے کو میں نے پرسنلی, وہ بڑا ہے سیانہ ہے ذرا, میں نے اس کو پرسنلی بلایا. میں نے کہا یار تجھے جوڑا دیا تھا وہ کدھر ہے, پہنا کیوں نہیں؟ تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا. میں کہا پتر گل سچی کر دو, عرفی اتنے پتلے کپڑے کو پہنے. کہنے لگا حضرت صاحب چھوٹے بھرا کول بھی جوڑا کوئی نہیں سی, تو جڑا تساں دیتا سی نا میں انہوں دے چھڑیا. مجھے اس پر ترس نہیں آیا, اپنے اوپر غصہ آیا کہ یار تیرے پاس اتنے جوڑے ہیں تو کتنا کو ناکام آدمی ہے کہ دینے بھی آیا تھا تو 1 دیا, 2 کیوں نہیں دیے. پھر میں مطلب اپنے آپ پہ غصہ آتا ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ تو روز جلسے پہ جاتا ہے, نئے سے نیا جوڑا پہنتا ہے. تو ان پر تیری توجہ زیادہ ہونی چاہیے. ہمارا جب تک یہ سٹیٹس, کہاں وہ ہمارا ذوق ہے کہ ہم نے خرچ کرنا ہے, کس پہ کرنا ہے. اچھا پھر ایک اور میں نے حال دیکھا ہے, جب بندہ مالدار ہو جاتا ہے پھر یاریاں بھی مالداروں کے ساتھ, پر اسے غریب نظر بھی نظر ہی نہیں آتے, کیونکہ دوستی نہیں ہے نا ان کے ساتھ. اب وہ یعنی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں گھی کس ریٹ ہے, وہ بھی غریبوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اللہ پتہ ہی نہیں کہ چینی کس بھاؤ ہے. آپ کو کیا پتا ہو کہ جب رات کو میاں بیوی بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں, بیوی کہندی ہے میرا دل تے نہیں کردا تواڈے نال گل کرن تے, پر سویرے بالاں سکولے جانا ہے کہ وہ کوئی نہیں جے پراٹھے پکان لے. وہ کہندا بھی کل بھی تینوں سیر لے کے دیتا سی, وہ کتھے گیا. یہ بھی یہاں یہ بھی آج کل بحث ہوتی ہے. کچھ گھروں میں یہ بحث ہوتی ہے کہ جناب روز نہیں ساڈے کول گھر پکدا, اج کدھر لے چلو سانوں, ہر روز گھر کھانا بنائیں. یہ سٹیٹس بن جاتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے ڈھیر ساری جگہوں پہ. میں ایک گھر میں تھا, ملک سے ذرا باہر تھا, تو ان کے دروازے پہ بیل ہوئی, تو باہر جناب کھانا آ گیا. تو کہنے لگے ہم نے تو نہیں آرڈر دیا. وہ کہنے لگے صاحب جی پوچھ لو تواڈے بالاں دیتا ہے. اور وہ پہنچ گیا دروازے پہ. تو اب وہ اس میں سے تھوڑا سا کھائیں گے, باقی فارغ ہے, پچھلے سال کے کپڑے فارغ ہیں. لیکن گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. بھول گئے لوگ. اور رمضان شریف گزرا نا اس سال, تو مجھے ایک دوست نے میسج کیا, کہنے لگا پیر صاحب تو بڑے بندے سنتے نے, ایک شعر ذرا سنا دیا جی. شعر بھی بڑا انوکھا تھا. رمضان میں لوگوں کا زیادہ ذوق ہوتا ہے نا افطاریاں کرانی, راشن. اس نے کہا یہ شعر ذرا سنا دینا. میں نے پھر سنایا. وہ شعر کیا تھا, اور راشن ونڈن والے او لوکو, او راشن ونڈن والے, وہ کسی غریب نے لکھا ہے, اور راشن ونڈن والے او لوکو, او عیدوں بعد بھی بھوک لگ دی جے, عیدوں بعد بھی بھوک لگ دی. ہاں بعد میں بھی بچے بھوکے ہوتے ہیں, بعد میں بھی دل کرتا ہے روٹی کھانے کو. تم نے سمجھا ہے بس رمضان میں لگتی. اور راشن ونڈن والے او لوکو, او عیدوں بعد بھی بھوک لگ دی. عزیز بھائی چیزوں کو سمجھیں, غور کریں. دین عمل کے لیے آیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بکرا گھر میں ذبح ہوا, تو
حضور تشریف لائے تو فرمایا عائشہ وہ کیا بنا؟ عرض کی حضور میں نے نا سارا بانٹ دیا ہے، یہ ایک دستی بچی ہے صرف آپ کے لیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں عائشہ اس طرح نہ بات کرو، بات یہ کرو کہ جو بانٹ دیا ہے وہ سارا ہی بچ گیا ہے، وہ جو بانٹ دیا ہے وہ سارا ہی بچ گیا ہے، وہ بچ گیا سارا۔ اس لیے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، نام یاد ہے؟ کیا تھا میں نے؟ تھوڑی مہربانی سارے آنکھوں، یہ عشرہ مبشرہ سے آدھی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت میں دو بندے میرے پڑوسی ہوں گے، ایک زبیر ہوں گے، ایک طلحہ بن عبید اللہ ہوں گے۔ یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے آپ کو جلیل القدر صحابہ کے تذکرے بھی نہیں سنائے، آپ کی غلطی نہیں، ہم نے سنایا ہی نہیں، 4-5 خاص لوگوں کی بات ہوئی سنایا ہی نہیں، ہم نے نہیں سنایا۔ بڑے کمال آدمی تھے حضرت طلحہ بن، ان کی بیوی کہتی ہے 1,00,000 دینار آیا ان کے گھر میں، سارا ہی بانٹ دیا، لیکن ان کی جماعت پتہ کیوں لیٹ ہو گئی؟ اس لیے کہ ان کا کرتا پھٹا ہوا تھا اور میں سی رہی تھی، میں سی رہی تھی۔ تو علم عمل کے لیے ہے، بات زیادہ نہیں کرنی، بس ختم کرنے لگا ہوں۔ داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ کیا لکھا ہے؟ داتا صاحب کہتے ہیں لوگ سارے کام کرتے ہیں بس اپنے علم پہ عمل نہیں کرتے، سارا کچھ ہی کرتے ہیں اپنے علم پہ عمل ہے۔ داتا صاحب نے کمال جملہ لکھا ہے، اگر میری طرح کے وہ لوگ جو 2-4 ایڑے ترچھے لفظ پڑھ لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، وہ اگر غور کریں تو شاید انہوں نے بات بہت ہی بڑی کر دی۔ فرمانے لگے لوگ چلے وظیفے پوچھتے ہیں، حضرت باعزید بستامی کا قول لکھتے ہیں، حضرت باعزید کہتے ہیں میں نے 40 سال تحقیق کی ہے، اگر کوئی سب سے مضبوط چلہ کرنا چاہتا ہے تو چلہ یہی ہے اپنے علم پہ عمل کرے۔ پر داتا صاحب نے بڑی بات لکھی، داتا صاحب فرماتے ہیں لوگوں سے کہو نا آگ پہ چلو تو چل لیتے ہیں، لیکن ان سے کہو نا اپنے علم پہ عمل کرو، وہ نہیں کرتے۔ آگ پہ چلنے کا چلہ کرا لو تو کر لیں گے، علم پر عمل والا ماحول عمل کریں، جو سیکھا ہے نا اس پر عمل کریں۔ میں اپنے بزرگوں سے بات سنا کرتا تھا کہ ایک سیدھا سادہ آدمی تھا تو مولانا صاحب کی تقریر سننے چلا گیا، تو اس زمانے میں آپ کو پتہ یہ واش روم جو اس آج کل جس صورت میں اس صورت میں باتھ روم نہیں ہوتے تھے، لوگ باہر جاتے تھے کھیتوں میں قضائے حاجت کو، تو مولانا نے ایک احتیاطی مسئلہ بیان کیا، انہوں نے کہا کوشش کرو کہ جب پیشاب کرو تو نرم جگہ پہ کرو تاکہ چھینٹے نہ پڑیں، حدیث میں بڑی سخت ممانعت آئی ہے جو بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے، سخت سزا۔ اس نے عمل کرنا تھا نا، بندے نے عمل کرنا تھا، اس نے کہا اوہ ہمارا تو علاقہ بھی سخت ہے، کہیں سے ریت منگوائی، جب واش روم اسے آتا تو وہ ریت باندھتا تھوڑی سی کپڑے میں پرنے میں، پہلے وہ زمین پہ رکھتا اس میں پیشاب کرتا تاکہ چھینٹے اڑ کے میرے کپڑوں پہ نہ پڑے، حدیث میں سخت حکم آیا ہے، سادہ آدمی تھا۔ ایک دن پھر کسی نے اس سے کہا کہ جناب چلو مولانا نے خطاب کرنا ہے، وہ کہنے لگے یار میں نے نہیں سننا، میں نے تو پچھلا مسئلہ سنا تھا تو میں ریت اٹھائے پھرتا ہوں جگہ جگہ، کیوں؟ عمل کرنا تھا نا، کیا کرنا تھا؟ ہمیں لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ٹائم دے دو، ٹائم دے دو، ٹائم دے دو، تو ہم کہتے ہیں جو اتنے سارے دیے ان پہ عمل ہو گیا ہے، وہ جو اتنی ساری باتیں آپ نے سنی وہ اس پہ عمل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں آپ نے 30 منٹ تقریر کی تھی، میں کہتا ہوں یار تقریر تو 5 منٹ بھی بڑی کافی ہے، شرط یہ کہ بندہ عمل کرے، شرط یہ کہ بندہ عمل کرے۔ ہمارا مزاج ہی ہو گیا کہ کانوں کا ذائقہ پورا کرو، اس کے بعد پھر نیا جلسہ سنیں گے، اپنی زندگی عمل والی بنائیں۔ آخری بات یہ ہے کہ راتیں بڑی لمبی ہیں، جس بندے نے سردیوں میں تہجد نہیں پڑھنی اس نے کب پڑھنی؟ بڑی لمبی رات، 7 بجے عشاء اور 6:15 بجے جا کے کہیں فجر، اتنی لمبی رات۔ جس نے سویرے اٹھنا نہیں نا آج کل اس نے پھر اٹھنا ہی نہیں، رب رب کریں، سحری کے وقت تھوڑا سا اٹھیں۔ جوانوں سے کہوں گا روزے رکھ لو ان دنوں میں، روزے بڑا فائدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوجوانوں سے کہا کہ یہاں نکاح کرو یا روزے رکھو، روزہ رکھنے سے گناہ کی سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے، بندے کا نفس، اس کی سوچیں، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ یہ راتیں رب رب کرنے کی، اور کوشش کریں کہ اور پتہ آپ کو سحری کی برکت کتنی ہے؟ حضور فرماتے ہیں رب پہلے آسمان پہ نزول جلال کرتا ہے سحری کے وقت، اور فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟
میں اسے بخشش دے دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا رزق دے دوں۔ سویرے ضرور اٹھیں، اور آج کل جس نے فجر نہیں پڑھنی پھر بڑی زیادتی۔ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اگر سحری کے وقت دروازے پہ دستک ہو تو بستر چھوڑنا ہے کہ نہیں؟ خدا نہ خواستہ اللہ سب کو شفائیں دے، کو بیمار ہو جائے تو سویرے اٹھنا ہے کہ نہیں؟ سر درد ہو جائے، پیٹ درد، اٹھنا پڑتا ہے نا؟ تو بہتر نہیں رب رسول کی محبت میں اٹھے بندہ؟ اپنی طبیعت میں تھوڑا سا ذوق لائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، جو کہا ہے جو سنا ہے اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے، ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور ہم پر اللہ خاص رحمتوں کا نزول کرے۔ آخر دعویٰ ان الحمد